لگتا ہے دو بڑے فیصلے ہو گئے آج. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سیاسی قیادت فیصلے وہ فیملی کرے گی. چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہم نے دھرنا بھی ختم کر دیا, کچھ اور وجوہات بھی تھیں سیکورٹی اور بتایا نہیں کیا تھی, بٹ فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ چلیں گے اور وہ جو بات کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ فیملی فیصلے ہوگی. اور سیکنڈ یہ جو آپ نے ایک نئی بنا دی ہے رہائی فورس, یہ کیا ضرورت تھی؟ آپ کی پارٹی ہے, یوتھ کی پارٹی ہے, سب کچھ ہے. یہ تو انہوں نے بھی ایک باری بھٹو صاحب نے اپنی فورسز بنائی, پھر الذوالفقار بھی بن گئی, فلانا ہی بن گیا. یہ فورسز کیا ہے؟ کوئی لڑائی کی تیاری ہے؟ واٹ از اٹ؟ یہ دونوں پہ پہلے مجھے بتائیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ مالک صاحب. جہاں تک آپ نے پہلا جو سوال کیا فیملی کے حوالے سے, دیکھیں یہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے. جب اس کے صحت کا ایشو ہے تو اس کی فیملی کو آن بورڈ لینا پڑے گا. جو اس فیملی کے مطالبات ہوں گے اس کے ساتھ تحریک انصاف, سی ایم سہیل افریدی سب کھڑے ہوں گے. وہ جو بھی مطالبات کرتے ہیں, سیاسی فیصلے وہ نہیں کریں گے. سیاسی وہ تو غیر سیاسی ہے, وہ تو خود کہتی ہیں غیر سیاسی ہیں. ان کے سیاسی ہیں, ان کے بیانات سیاسی ہیں. دیکھیں ان کا بھائی ہے, صحت کا ایشو ہے, تو فیملی بالکل آن دا فرنٹ ہوگی. اور اس کو کیونکہ جنید اکبر صاحب نے کہا تھا, جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ پرسوں جب ان کی بات تھی, انہوں نے کہا آج ہم نے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ جماعت کے سیاسی فیصلے خاندان کرے گا, علیمہ بی بی کریں گی کہ سیاسی قیادت. دیکھیں وہ تو جنید صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بہتر اس کا جواب دے ہوں گے, وہ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں. کیا جواب دینا؟ دے دی اسٹیٹمنٹ. کیا ہے انہوں نے کہا. اس کے بعد جب میٹنگ ہوئی تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ مجھے تو یہی پتا کہ میٹنگ میں کسی نے نہیں, مجھے پتا میں نام نہیں لوں گا, لیکن اس میٹنگ میں تو کسی نے یہ بھی کہا مخاطب کر کے آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کو کہ سیاسی لیڈران اور ڈاکیے میں فرق ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیغام لے کے آ جائیں, پیغام لے کے چلے جائیں اور فیصلے نہ کرتے ہیں. یہ بات میٹنگز میں بند کمرے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں, جب باہر نکلتے تو سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں. جہاں تک صحت کا معاملہ ہے, بالکل اس کی فیملی جو مطالبات کرے گی پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. پہلے یہ بڑا کلیئر سٹانس ہے, اس فیملی نے قربانی بھی بڑی, سیاسی فیصلے نہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک رہائی فورس کی بات کی تو سی ایم سہیل افریدی صاحب کی ذمہ داری اسٹریٹ موومنٹ کی تھی, عمران خان صاحب نے دی تھی. اس اسٹریٹ موومنٹ کو جس طریقے سے اس نے لیڈ کیا, سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا سب جگہ آپ کے سامنے ہے. تو ان کو انہوں نے پورا طریقہ بتایا, کارڈ ایشو ہوں گے. بالکل میں آ رہا ہوں. پارٹی ود ان پارٹی ہے کیا؟ پارٹی ود ان پارٹی. کیونکہ میں سوال اس لیے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک نیا پاور سینٹر بن جائے گا. پہلی 4-5 پاور سینٹرز بنے ہوئے. ایک پاور سینٹر ہے فیملی کا, وہ بھی سیاست میں انوالوڈ ہے, آپ مانے یا نہ مانے. ایک آپ کا گروپ ہے, پھر جنید اکبر اینڈ پارٹی کا گروپ ہے. آپ نے لوگوں نے دھرنا ختم کر دیا, آپ ہی کے سینٹر خرم ذیشان, انہوں نے انکار کر دیا. ان کا ہم نہیں دھرنا ختم کر رہے, ہم تو رمضان کی تحریک اٹھے تھے, اب ہم ایسے کر رہے ہیں. وہ ایک اور گروپ ہے. اس طرح گنڈا پور صاحب کل کھڑے ہو گئے, وہ ایک اور گروپ ہے. عمران خان صاحب کے پالیٹکس میں آنے سے ایک چیز آپ بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ وہ لوگ جو ووٹ نہیں ڈالتے تھے, وہ لوگ جو سیاست کے قریب بھی نہیں آتے تھے, وہ بھی ووٹ ڈالنے آئے, انہوں نے بھی سیاست پہ گفتگو. مجھے فورس سمجھا دیں. یہ اسی پہ آ رہا ہوں. جو فورس کی سہیل افریدی صاحب نے جو اعلان کیا ہے یہ بڑا خوش آئند ہے. کس طرح؟ اب اس پہ آتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان 90% لوگوں کا لیڈر ہے پورے پاکستان میں. ہر بندے کو تشویش ہے. جو دھرنے پہ لوگ بیٹھے تھے, جو دھرنے پہ لوگ بیٹھے تھے ان کو ہم نے بلایا نہیں تھا, وہ خود سے نکلے ہوئے تھے. یہ جو فورس ہوگی یہ سیاسی فورس نہیں ہوگی. دھرنوں میں تو آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ بیٹھے ہوئے تھے, میں ایز اے کارکن بیٹھا ہوا تھا. آپ کہہ رہے تھے گورنمنٹ نہیں کر رہی, تو آپ گورنمنٹ کے وزیر, شاہد خٹک پارلیمنٹری لیڈر, مینا خان وزیر, آپ ان دھرنوں پہ بیٹھ کے ایز اے کارکن میرا لیڈر ہے, میں بیٹھ سکتا ہوں. میں ایز اے کارکن گیا تھا, نہ میں نے دھرنا کال کیا تھا, نہ میں نے کال آف کیا, نہ میرے پاس اس کا اختیار تھا. اب فورس پہ آتے ہیں. فورس کا مقصد ہوگا عمران خان صاحب کی رہائی, اس کی ممبرشپ بھی ہوگی, اس سے حلف بھی لیا جائے گا. کیا کرے گی فورس جو پارٹی نہیں کر رہی؟ یہ پارٹی کے ساتھ ہی جو پارٹی کرے گی وہ یہ بھی کرے گی. تو پھر مذمت سے ہی آگے بات پڑے گی اور یہ فورس مذمت کرے گی. آپ اس فورس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ آئینی ہوگا, پرامن ہوگا.